بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کی میتھمیٹکس کی ایکسرسائز 1.2 کا لاسٹ کویشچن 5واں کویشچن کریں گے۔ اس کویشچن میں ہے سمپلیفائی دا فالوئنگس۔ نمبر 1 پارٹ ہے 25 کی طاقت 3/2 ضرب 243 کی طاقت 3/5 بٹا 16 کی طاقت 5/4 ضرب 8 کی طاقت 4/3۔ اس قسم کی کویشچن ہم آلریڈی سوال نمبر 2 میں کر چکے ہیں، وہاں پر بھی ہم نے فیکٹرائزیشن کی تھی جو بڑے ہند سے ہوتے تھے۔ یہاں پر بھی جن کی پرائم فیکٹرائزیشن ہوگی ان کی ہم پرائم فیکٹرائزیشن کریں گے، مطلب کہ 25 کی سب سے پہلے ہم پرائم فیکٹرائزیشن کریں گے۔ 5 والا ٹیبل ہم 25 پر لے کر جائیں گے، 5 دفعہ جائے گا، پھر 5 والا ٹیبل جو ہے 5 پر 1 دفعہ جائے گا، مطلب 25 کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 کی طاقت 2۔ تو اس 25 کی جگہ پر ہم لکھ لیں گے 5 کی طاقت 2 اور سارے کی پاور 3/2 آلریڈی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اب 243 کی بھی ہم تجزی کر لیں گے۔ 243 پر 3 والا ٹیبل جائے گا، 3 8 24 اور 3 × 3 ہوتا ہے۔ اسی طرح 3 والا ٹیبل 81 پر مزید 27 دفعہ جائے گا، پھر 3 والا ٹیبل 27 پر 9 دفعہ جائے گا، اسی طرح 3 والا ٹیبل 9 پر 3 دفعہ اور 3 والا ٹیبل 3 پر 1 دفعہ جائے گا۔ مطلب 243 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کی طاقت 5، کیونکہ ہم نے پرائم فیکٹرائزیشن کی ہے تو 3 5 دفعہ آ رہا ہے، تو ہم 243 کی جگہ پر لکھ لیں گے 3 کی طاقت 5 اور اس سارے کی پاور 3/5، اور بٹا کے نیچے 16 ہے تو اسی طرح ہم 16 کی بھی جو ہے پرائم فیکٹرائزیشن کر لیں گے۔ 2 والا ٹیبل جائے گا 16 پر 8 دفعہ، پھر 2 والا ٹیبل 8 پر جائے گا 4 دفعہ، 2 والا ٹیبل 4 پر جاتا ہے 2 دفعہ، اور پھر 2 والا ٹیبل 2 پر 1 دفعہ جاتا ہے۔ مطلب 16 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی طاقت 4۔ تو یہاں پر بٹا کے نیچے 16 تھا تو یہاں پر ہم لکھیں گے 2 کی طاقت 4 اور 5 کی طاقت 4 5/4۔ اور اسی طرح 8 کی تجزی آپ کریں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی طاقت 3۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ جب پاورز کے اوپر پاور آ جاتی ہیں تو یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ 5 کی طاقت 2 یہ اور اوپر جو 3/2 ہے یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ 3 کی پاور 5 جو ہے یہ اور 3/5 یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گی۔ بٹا کے نیچے 2 کی طاقت 4 اور 5/4 آپس میں ملٹیپلائی، اور یہ 2 کی طاقت 3 جو ہے اوپر والی 4/3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ اب یہ جو پاورز آپس میں کٹتی ہیں ہم ان کو کٹوا دیں گے، 2 2 کے ساتھ کینسل، یہاں پر 5 5 کے ساتھ کینسل، یہاں پر 4 4 کے ساتھ اور 3 3 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا۔ باقی جو ہمارے پاس بچے گا وہ ہم یہاں پر لکھ لیں گے۔ 5 کی طاقت یہاں پر بچے گا 3 اور یہاں پر بچے گا 3 کی طاقت 3 اور بٹا کے نیچے 2 کی طاقت 5 اور ادھر 2 کی طاقت 4 بچے گا۔ تو اس کو مزید مختصر کرنے کے لیے ہم 5 کی طاقت 3 کو اوپن کر لیں گے۔ کیا مطلب کہ 5 کی طاقت 3 جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 5 کو 3 دفعہ ضرب کرنا ہے۔ 5 5 25 اور 25 کو 5 کے ساتھ ضرب کریں تو 125 ہوتا ہے۔ ہم اس 5 کی طاقت 3 کی جگہ پر 125 لکھ لیں گے، اور 3 کی طاقت 3 کا مطلب یہ ہے کہ 3 کو 3 دفعہ ضرب کرنا ہے۔ 3 3 9 اور 9 3 کتنا ہو جائے گا 27 اور 2 کی طاقت 5 کو آپ اوپن کریں۔ 2 کی طاقت 5 کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 کو 5 دفعہ ضرب کرنا ہے، تو 2 2 4 4 2 8 8 2 16 اور 16 کو 2 کے ساتھ ضرب کریں تو 32 ہو جاتا ہے۔ تو اس 2 کی طاقت 5 کی جگہ پر ہم 32 لکھ لیں گے، اور 2 کی طاقت 4 جو ہے وہ اسی کو اگر آپ دیکھیں تو 2 2 4 4 2 8 اور 8 2 16، اگر 4 دفعہ 2 کو ضرب کریں تو یہاں پر آ جائے گا 16۔ اب آپ نے کیلکولیٹر کی مدد سے کرنا چاہیں تو کیلکولیٹر کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں۔ 125 کو آپ ملٹیپلائی کریں 27 کے ساتھ، یا آپ رف عمل میں کرنا چاہیں تو یہ آتا ہے 3375، اور اسی طرح اگر آپ 32 کو ضرب کریں 16 کے ساتھ تو یہ آتا ہے 512۔ یہ اس کویشچن کا آنسر ہے۔ اب ہم کویشچن نمبر 5 کا پارٹ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ 54 ضرب 27 کی طاقت 2x اور اس کا تیسرا جذر بٹا 9 کی طاقت x جمع 1 جمع 216
इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुख्तसर करने के लिए हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 की अगर आप तजज़ी करें तो 2 वाला टेबल इसके ऊपर 27 दफ़ा जाता है, फिर 3 वाला टेबल 27 पर 9 दफ़ा, और 3 वाला टेबल इस पर 3 दफ़ा, और 3 वाला टेबल 3 पर 1 दफ़ा जाता है। यानी 54 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 3 की ताकत 3। तो इस 54 की जगह पर हम इसकी फैक्टराइजेशन जो की है वो लिख लेंगे, और आगे 27 की जगह पर हम लिख सकते हैं, ये 27 की तजज़ी अगर आप यहाँ से देखें ना तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 3। 3 की ताकत 3 हो गया, और इसके ऊपर पावर 2x है। और ये जो तीसरा जज़र है ना, मैं इसकी जगह पर इसको पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर ये तीसरा जज़र है तो हम इसको 1/3 लिखेंगे, और बटा के नीचे 9 की हम अगर फैक्टराइजेशन करें, यहाँ से आप कंसिडर करें तो 9 की जो फैक्टराइजेशन है उसको हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 2, और उसके ऊपर x जमा 1 पहले से पड़ा हुआ है। अब 216 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमें करना पड़ेगी। 216 पर 2 वाला टेबल जाता है 108 दफ़ा, फिर 2 वाला टेबल 54 पर जाता 2 वाला टेबल 108 पर 54 दफ़ा जाता है, फिर 27 दफ़ा, फिर 27 पर 3 वाला टेबल जाता है। ये इस तरह से फैक्टराइजेशन आप करें तो 216 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 3, क्योंकि 2 3 दफ़ा है, और 3 को भी 3 की ताकत 3 लिखेंगे। तो 216 की जगह पर हम लिख लेंगे 2 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 3, और ब्रैकेट में 3 की पावर 2x माइनस 1 जो है ये हम उसी तरह लिख लेंगे। अब इसको हम मुख्तसर करेंगे मज़ीद। 2 ज़रब 3 की ताकत 3, आपको पता है कि ये जो पावर्स के ऊपर पावर आ जाएं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 और ये वाली 3 पावर जो है आपस में कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2x, और बटा के नीचे ये फिर पावर्स के ऊपर पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये जो 2 है ये बाहर वाले दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। 2 को जब x के साथ ज़रब करेंगे 2x होगा, और 2 को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। इसी तरह यहाँ पर देखें 2 की ताकत 3, और हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर 2 असास एक जैसे हों और वो ज़रब हो रहे हों तो उनकी पावर्स जो हैं वो आपस में जमा हो जाती हैं। तो इनकी पावर्स को हम यहाँ पर जमा कर लेंगे। असास एक दफ़ा लिखना है, इनकी पावर्स अब जो हैं ये आपस में जमा हो जाएंगी। यही रूल हम यहाँ पर बटा के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 असास देखें एक जैसे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स जो हैं 2x और 3 ये आपस में जमा हो जाएंगी। अब यहाँ पर 3 की ताकत 2x जमा 2 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत आप देखें 2x उसी तरह, जबकि 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास जमा का 2 बचेगा, क्योंकि 3 के साथ जमा है। तो आप देखें बटा के नीचे से हमारे पास 3 की पावर 2x जमा 2 इधर भी है और इधर भी है, ये रकम जो है ये कॉमन आ जाएगी। और हम कोशिश ये करेंगे ये जो ऊपर वाली पावर है 3 की ताकत 2x जमा 3, इसको भी हम ब्रेक करके 2x जमा 2 में ले आएँ, ताकि ये जो हम नीचे कॉमन ले रहे हैं ना ये आपस में कैंसल आउट हो जाएं। 3 की ताकत 2x जमा 2 इधर भी है, 3 की ताकत 2x जमा 2 इस साइड पर भी है, ये दोनों मैंने कॉमन ले ली। यहाँ पर 1 बच जाएगा क्योंकि पूरी रकम कॉमन चली गई है। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 की ताकत 3, क्योंकि ये रकम बाहर चली गई कॉमन। और ये मैंने आपको अभी कहा कि 3 की ताकत 2x जमा 3 है ना, 3 को हम ब्रेक करके लिखेंगे 2 में, ताकि ये हमारे पास निचली जो टर्म है इसकी जैसी बन जाए। तो 3 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 जमा 1, अगर मैं लिखूं तो दोबारा यही 3 होता है। तो 2 ज़रब 3 की ताकत, अब मैं इस टर्म को अलग कर लूँगा, ये 3 की पावर को 2x जमा 2 को मैंने अलग कर लिया, और ये जो 3 की पावर 1 रह गई उसको हम अलहदा लिख लेंगे। और बटा के नीचे 3 की पावर 2x जमा 2 इंटू 1 जमा 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 2x जमा 2 इस 3 की पावर 2x जमा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए हमने इनको ब्रेकआउट किया था। और यहाँ पर ऊपर हमारे पास रह जाएगा 2 ज़रब 3, और बटा के नीचे हमारे पास बचा 1 जमा 2 की पावर 3, का मतलब हमारे पास है यानी कि 2 को हमने 3 दफ़ा ज़रब करवाना है, तो 2 2 4 और 4 2 8 हो जाएगा। तो 2 की ताकत 3 की जगह पर मैं 8 लिख लूँगा, और ये दोनों ऊपर वाले इनसे ज़रब हो रहे हैं तो इनको ज़रब कर देंगे, 3 2 6 हो जाएगा।
اور 8 میں ایک جمع ہو رہا ہے تو جمع کر لیں گے 9 ہو جائے گا۔ اب 3 والا ٹیبل ان دونوں پر جاتا ہے، 3 2 6 اور 3 3 9، تو مختصر ہو کر 2/3 رہے گا، اور یہ اس کویشچن کا فائنل آنسر ہے۔ اب ہم کویشچن نمبر 5 کا پارٹ نمبر 3 سولو کریں گے۔ 216 کی پاور 2/3 ضرب 25 کی پاور 1/2 بٹا 0.04 کی پاور -3/2 اور سارے کے اوپر جذر ہے۔ تو اس کویشچن کو بھی سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم اس کی تجزی کریں گے، پرائم فیکٹرائزیشن۔ 216 ہے تو 216 کی ہم نے پرائم فیکٹرائزیشن یہ پچھلے پارٹ میں کی ہے۔ 216 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی طاقت 3 ضرب 3 کی طاقت 3۔ تو یہاں پر 216 کی جگہ پر میں لکھوں گا 2 کی طاقت 3 ضرب 3 کی طاقت 3، اور اس کے اوپر پاور ہے 2/3۔ 25 ہے، 25 کی اگر آپ تجزی کریں تو 25 کو ہم 5 والا ٹیبل لے کر جائیں گے، 5 × 5، تو 25 کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 کی طاقت 2، اور اس کے اوپر طاقت 1/2 پہلے سے بھی موجود ہے۔ اور اس قسم کا جو کویشچن جب ہمارے پاس آ جاتا ہے اشاریہ میں، تو ہم سب سے پہلے اشاریہ ختم کرتے ہیں۔ تو جو نان زیرو ہندسہ ہوگا وہ ہم لکھ لیں گے 4، اور بٹا لگائیں گے، اشاریہ کی جگہ پر ہم 1 لکھیں گے، اشاریہ کے بعد 2 ہندسے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر 2 صفریں لگا دیں گے، اور اس کی پاور -3/2 ہے، اور اس کے اوپر جذر اسی طرح آ جائے گا۔ تو جب پاورز کے اوپر پاور آ جائیں تو وہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح 3 کی طاقت 3 کو بھی ہم 2/3 کے ساتھ ضرب کروائیں گے، اسی طرح 5 کی طاقت 2 ہے، اس کو بھی 1/2 کے ساتھ ضرب ہم کروا دیں گے۔ بٹا لگا کر آپ دیکھیں پاور مائنس میں ہے، ہم اس کو جمع کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم نے کویشچن نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ اگر یہ جو رقم ہے ہم اس کو الٹا دیں، یہ 4/100 ہے، اگر ہم اس کو 100/4 کر دیں تو یہ جو پاور مائنس والی ہے نا، یہ تبدیل ہو کر جمع میں ہو جائے گی، اس کے اوپر جو ہے وہ جذر اسی طرح رہے گا۔ اب جب یہ پاورز آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہیں تو 3 3 کے ساتھ کینسل، یہ والا 3 بھی اس 3 کے ساتھ کینسل، یہ والا 2 اس 2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، اور یہاں پر 4 والا ٹیبل جو ہے یہ 100 کے اوپر جاتا ہے 25 دفعہ جاتا ہے، تو یہاں پر اس کو مختصر کر کے ہم لکھ لیں گے 2 کی طاقت 2 ضرب 3 کی طاقت 2 اور ضرب 5 صرف بچے گا، کیونکہ یہ پاورز آپس میں کینسل ہو گئی ہیں۔ 4 والا ٹیبل 100 پر 25 دفعہ گیا تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے 25 کی طاقت 3/2۔ اب اس 25 کی طاقت 3/2 کو ہم مختصر کریں گے، یہ پاورز آپ چاہیں تو اوپن بھی کر سکتے ہیں، اگر اسی طرح رہنے دیں، کیونکہ بعد میں یہ مختصر جب ہوں گی تو یہ جذر اور مربع آپس میں کینسل ہو جائے گا۔ 25 کی تجزی یہ ہم نے ابھی کی ہے، 5 کی طاقت 2 ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 25 کو، یہ 5 کی طاقت 2 اور اس کی طاقت 3/2، تو یہ والا 2 جو ہے اس 2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، ہمارے پاس بچے گا 2 کی طاقت 2 ضرب 3 کی طاقت 2 ضرب 5، اور بٹا کے نیچے 5 کی طاقت 3 بچ جائے گا۔ تو یہ والا جو 5 ہے یہ اور یہ دونوں آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں۔ ہم نے ایک رول پڑھا تھا کہ اگر 2 اساس ایک جیسے ہوں اور وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں تو ان کی پاورز کو مائنس کر لیا جاتا ہے، تو آپ وہ رول لگا لیں یا ویسے ہی کینسل کروا دیں کہ یہ ایک 5 جو ہے یہ 5 کی طاقت 3 میں سے ایک 5 کے ساتھ کینسل ہوگا، تو ہمارے پاس 5 کی طاقت 2 بچے گا۔ تو یہ جذر اور مربع جو ہیں یہ آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس بچے گا 2 ضرب 3 اور بٹا کے نیچے 5 برابر ہے 2 اور 3 کو آپ ضرب کروا دیں 6 اور بٹا کے نیچے 5، یہ اس کویشچن کا آنسر ہے۔ اب ہم کویشچن نمبر 5 کے پارٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے a کی پاور 1/3 جمع b کی پاور 2/3، a کی پاور 2/3 نفی a کی پاور 1/3 جمع b کی پاور 2/3 جمع b کی طاقت 4/3۔ اس کویشچن کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک فارمولہ آتا ہے، جو کہ فارمولہ آپ نے 8th کلاس میں پڑھا تھا، اور وہ فارمولہ ہے a کی طاقت 3 جمع b کی طاقت 3 برابر ہے a جمع b انٹو پہلے ہندسے کا مربع، اگر یہاں پر نفی ہے تو یہاں پر اگر جمع ہے تو ادھر نفی آئے گا، نفی ایک دفعہ پہلا رکن ایک دفعہ دوسرا رکن اور اینڈ پر دوسرے ہندسے کا مربع۔ یہ فارمولہ ہے a کی طاقت 3 جمع b کی طاقت 3 برابر ہے a جمع b انٹو
یہ پہلا ہندسہ ہے اے کا مربع، اینڈ پر دوسرے ہندسے کا مربع، اور درمیان میں اگر یہاں پر جمع ہو تو ادھر نفی ہوتا ہے، اور ایک دفعہ پہلے ہندسے کو اور دوسرے ہندسے کو ملٹیپلائی کرواتے ہیں۔ تو سیم یہ والا جو کویسچن ہے اس کے اوپر یہ والا فارمولہ اپلائی ہوگا۔ کیسے؟ یہ اے کی طاقت 1/3 جمع بی کی پاور 2/3، اس کو اگر ہم مختصر کریں، یہ میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتایا، پہلے ہندسے کا مربع اور اینڈ پر دوسرے ہندسے کا مربع۔ تو پہلا ہندسہ ہمارے پاس ہے اے کی طاقت 1/3، اگر میں اس کا مربع لکھوں اور ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرواؤں تو 2 × 2، تو 2/3 یہ جو ہمارے پاس کویسچن میں گیون ہے۔ اسی طرح یہاں پر اینڈ پر آ جائیں، بی کی طاقت 4/3 ہے، اس کو بھی ہم فارمولے کی شیپ میں لکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ہندسہ ہمارے پاس بی کی طاقت 2/3 ہے، ہم 2/3 لکھ کر اس کے اوپر ہم مربع لگائیں گے۔ جیسے ہی ہم مربع لگائیں گے آپ چیک کر سکتے ہیں، 2 اور 2 کو ضرب کروائیں تو دوبارہ یہ 4/3 آتا ہے، اور یہاں پر مائنس ہم لگائیں گے۔ ایک دفعہ یہ پہلا رکن ہوتا ہے لکھتے ہیں، اور ایک دفعہ ہم دوسرا رکن اس کو آپس میں ملٹیپلائی کرواتے ہیں۔ تو یہ والا جو فارمولہ ہے یہ کمپلیٹ اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے۔ تو ہم پھر کیا کریں گے، یہ جو پہلی بریکٹ ہوتی ہے نا، ان دونوں ہندسوں کے اوپر پھر مقاب لے لیتے ہیں۔ پہلا ہندسہ ہے اے کی طاقت 1/3، اس کا مقاب جمع اگر یہاں پر ہے تو ہم یہاں پر جمع لگائیں گے، اور دوسرا ہندسہ ہے 2/3 اس کا مقاب۔ یہ جو طاقت 3 ہے اس 3 کے ساتھ کینسل، یہ والی طاقت 3 اس 3 کے ساتھ کینسل، ہمارے پاس بچے گا اے جمع بی کی طاقت 2۔ یہ اس کویسچن کا آنسر ہے۔